آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. میں نے جو آئے کریمہ پڑھی اس میں سے صرف ایک لفظ آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہ رہا ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ گھنٹہ ہی گفتگو کرنی ہے. میں صرف اس میں سے ایک لفظ آپ کی طبیعت کے بالکل عین مطابق کوشش کی ہے گفتگو کرنے کی، تاکہ نہ مجھے زور لگانا پڑے نہ آپ کو، اور نہ سپیکر والے کو سپیکر ٹھیک کرنا. اس کا جی چاہ رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے زور زور سے بولے. اسے نہیں نہ پتا کہ بھیا روزانہ بولنا ہے، ایسے بولوں گا یہ آواز کھینچتا ہے، گلا خراب ہو جائے گا. کل والے کیا کہیں گے مجھے کہ اپنا گلا کنیا میں چھوڑا ہے. میں بس سمیٹنے کی کوشش کروں گا. سبھی یہ جو اکثر بس بات ہو گئی، سبھی محبت مصطفیٰ کا دعویٰ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ہر بات پہ سبحان اللہ بھی نہیں ہوتی، کسی بات پہ ہاں ملانی ہوتی ہے یا نہ کرنی ہوتی ہے. اتنے بھی سادہ نہ یا ہاں کرنی ہوتی ہے یا نہ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں نے شروع کیا کہ یا ہاں کر دیں یا نہ کر دیں. یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ اس قدر ہے. میں ایک پیغام دیا کرتا ہوں ملک بھر کے گلی کوچوں میں، آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں. اس قدر ہے یہ کہ اس کے لیے مجھے، میں اپنی نظر کی بات کر رہا ہوں، یہ دعویٰ اس قدر ہے محبت کا کہ مجھے ملک کی گلی کوچوں میں فرقہ واریت نظر آتی ہے. ہر طبقہ دوسرے پہ فتویٰ لگا رہا ہے، وہ عاشق نہیں ہم عاشق ہیں. بے شک. میری گفتگو ختم کرنے تک انشاءاللہ آپ سمجھ آئیں گے گفتگو کیسے سنتے. یہ فرقہ واریت مجھے ایک دکھائی دیتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کا وسیع ظرف ہو اسے نہ دکھائی دیتی ہو. میں اپنی تنگ نظری کی بات کر رہا ہوں. مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ہر طبقہ دوسرے پہ فتویٰ لگا رہا ہے. ادھر نہ جانا وہ گستاخ ہیں ہم عاشق ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں ادھر نہ جانا وہ گستاخ ہیں ہم عاشق ہیں. یہ ایک دکھائی دیتی ہے. اور اسی کے لیے، اسی کو ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں. اور ہمارے دور سے پہلے ہم بچپن میں تھے سنا کرتے تھے کہ مناظرے بھی ہوا کرتے تھے. اب تو خیر وہ دور چلا گیا، وہ بھی ہوتے تھے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اسی پہ فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے کہ فلاں دار اسلام سے خارج ہو گیا، فلاں کے پاس نہ جانا. اس نے کیونکہ لوٹا اٹھا لیا، اس نے بستر گھر سے اٹھا کے اپنا خرچہ اٹھا کے رائے بینڈ چلا گیا، ادھر نہ جانا وہ گستاخ ہو گیا. بے شک. ایک ہوا ہے چلی ہوئی، دعویٰ کرتے ہیں محبت کا. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں، اگر آپ سن لیتے ہیں اگلے 10 منٹوں میں انشاءاللہ میری گفتگو ختم ہے تو وہ آپ آگے پہنچائیے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک دعویٰ ہے محبت کا ہر جانب سے، اس قدر ہے کہ اس کی وجہ سے فرقہ واریت ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھ رہا ہوں، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، بے شک. بے شک. اس میں شک بھی کوئی نہیں بے شک. کہ ہے. کبھی کسی نے اولاد سے محبت کا دعویٰ کیا؟ نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی نے بینر لگایا ہو چوک میں، مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، من جانب حاجی فلاں بن فلاں؟ جی کبھی نہیں. کیوں؟ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. بے شک. کوہانا کر دو یار. بے شک. بیٹا بیٹھ جاؤ، کیا استخارہ کر رہا ہے؟ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. ضرورت اس کی پیش. کیوں ضرورت پیش نہیں آتی؟ مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے. لیکن کبھی اس کے لیے نہ دعویٰ میں نے کیا نہ آپ نے کیا.
کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دعویٰ نہیں کرنا پڑتا، میری محنت بتاتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے، میری جد و جہد بتاتی ہے، میری تگ و دو بتاتی ہے، میرے دن رات کی محنت بتاتی ہے، میری دکانداری بتاتی ہے، میری کھیتی باڑی بتاتی ہے۔ میں نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، نہ حلال دیکھتا ہوں، نہ حرام دیکھتا ہوں، نہ سچ دیکھتا ہوں، نہ جھوٹ دیکھتا ہوں، نہ رشوت دیکھتا ہوں، نہ سود دیکھتا ہوں، نہ اپنے دیکھتا ہوں، نہ بیگانے دیکھتا ہوں۔ بہت کچھ اکٹھا ہو جائے اولاد کے لیے، کل کو اولاد میرے جنازے میں کھڑے ہو کر اسے مغفرت کی دعا آتی ہے یا نہیں آتی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج بہت کچھ اکٹھا کر جاؤں، مجھے زبان سے نہیں کہنا پڑتا، میری محنت بتاتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے۔ کنیا والوں، قاضی آپ کی خدمت میں یہ پیغام لایا ہے، میں زبان سے نہ کہوں حضور کا عاشق ہوں، میرا کردار بولے یہ حضور کا عاشق۔ سبحان اللہ، میرا عمل بولے، میرا فعل بولے۔ بے شک، ہائے ہائے، میرے خیال میں نہیں سمجھ سکے میں نے کیا جملہ کہا۔ میں زبان سے نہ کہوں میں حضور کا عاشق ہوں، میں نہ کہوں، میرا پڑوسی کہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، میں نہ کہوں میں عاشق ہوں، میرا گاہک کہے۔ میں نہ کہوں میں حضور کا عاشق ہوں، میرا رشتہ دار کہے۔ سبحان اللہ۔ بتاؤں کہ میں حضور کا عاشق ہوں؟ میں نے کہا نا کہ دعویٰ، اولاد سے محبت ہے تو کوئی دعویٰ نہیں، نبی سے محبت ہے تو دعوے اور نعرے، اور وہ نعرے اور دعوے کب عمل میں ڈھل سکتے ہیں، کب ملک میں امن آ سکتا ہے، کب مساجد سے کفر کے گستاخی کے فتوے ختم ہو سکتے ہیں، جب میں نہ بولوں، میرا کردار بولے یہ حضور کا عاشق ہے، میرا وجود بولے۔ مشکل بات کہہ دی میں نے، ہم نے تو قاضی کو بلایا تھا شعر سنیں گے، میں نہ بولوں، میرا کردار بولے، میرا عمل بولے، میرا فعل بولے، میرا لین دین بولے، میری تجارت بولے، میری معاشرت بولے، میری معیشت بولے، میری دکانداری بولے، میرا کردار بولے، میں نہ کہوں، میرا پڑوسی بول کے کہے یہ حضور کا عاشق ہے۔ کیوں؟ کیوں حضور کا، یہ حضور کا عاشق ہے؟ اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، یہ حضور کا عاشق ہے۔ میں نہ کہوں، میرا گاہک بولے یہ کھرا سودا دیتا ہے، کیوں؟ یہ حضور کا عاشق ہے۔ میں نہ کہوں، میرا رشتہ دار بول کے کہے اس نے کبھی مجھے نیچا نہیں دکھایا، کبھی اپنی بڑائی، کبھی میرے سامنے تکبرانہ لفظ نہیں بولے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ اور سنیے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی میں اس میں سے ایک لفظ صرف آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ مجھے اولاد سے محبت اس قدر کہ میں اولاد کی محبت میں لالچی ہوں۔ آپ اولاد کی محبت میں لالچی ہیں، لیکن نہ آپ مجھے لالچی کہیں گے نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا، وہ لفظ ہی ایسا ہے۔ بڑا معجوب سا لگتا ہے کسی کو لالچی کہنا۔ آپ میرا ادب کرو گے، میں آپ کا ادب کروں گا، آپ میرا احترام کرو گے، میں آپ کا احترام کروں گا، میں آپ کو عزت سے پکاروں گا، آپ مجھے عزت سے پکاریں گے، نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا نہ آپ مجھے لالچی کہیں گے۔ ہیں آپ بھی لالچی، ہوں میں بھی لالچی۔ سنیے، میں آج یہ نہیں بتانے آیا کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ میں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں حیران رہ گیا۔ آپ مجھے لالچی نہیں کہیں گے لالچی ہونے کے باوجود، میں آپ کو لالچی نہیں کہوں گا لالچی ہونے کے باوجود۔ میں حیران رہ گیا، اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو لالچی کہا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ جتنا بھی کوئی کہے قاضی سنبھل کے مانا کر، حریص لالچی کو کہتے ہیں، ہرس لالچ کو کہتے ہیں۔ میں نے سوال کیا اپنے مولا سے، اللہ میرے آقا کو لالچی کیوں کہا؟ آپ نے تو کہا تھا یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں۔
میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. کافر آئیں تجھے اقتدار دیتے ہیں, دولتیں دیتے ہیں, ہیرے دیتے ہیں, سونے دیتے ہیں, چاندی دیتے ہیں, عورتیں دیتے ہیں. میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. اللہ لالچی کیوں کہا؟ اللہ فرماتے ہیں آیت پوری تو پڑھ, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اپنی اولاد کو پلازے دلوانے کو لالچی ہے, میرا محبوب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں محل دلوانے کو لالچی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد. سنیے ایک اور بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کیسی محبت. ہم نے تو یہی نعرے سنے نا, ہم نے تو یہی رکھا صرف سامنے کہ جب تک یہ نعرہ نہیں لگائیں گے ہمیں حضور سے محبت ہے, ہم حضور کے عاشق ہیں, تو معاشرے میں ہمیں کوئی مسلمان بھی نہیں جانے گا. لیکن میں ایک عجب بات آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. کیسی محبت جو حضور کے سینے میں ہے. اگر جاگ رہے ہو تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جاگ رہے ہیں؟ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کیسی محبت. جوانوں, میرا وہ جملہ سننے کے بعد اپنے گریبان میں ایک لمحے کے لیے آپ بھی جھانکیے گا, میں بھی جھانکوں گا کہ کسے میں نے آئیڈیل نہیں بنایا, کس شخصیت کی سیرت کو میں نے نہیں اپنایا. محض جلسہ رکھ لیا, محض جلوس نکال لیا, محض نعرہ لگا لیا, محض فیس بک پہ پوسٹ لگا دی. کسے میں نے نہیں بنایا, میں کس شخصیت کو میں نے آئیڈیل نہیں بنایا. میں آپ کی بات نہیں کروں گا, آپ ناراض ہو جائیں گے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اگر کسی دفتر میں چلا جاؤں, کسی منسٹر کے آفس میں چلا جاؤں, تو مجھے اپنا آپ بھول جائے گا. میری چال ہی بڑی عجب سی ہو جائے گی کہ کسی وزیر کے دفتر میں آ گیا ہوں. آپ کی بات نہیں کرتا, آپ ایسے نہیں کرتے, آپ بڑے شریف لوگ ہیں. یہ ساری بدماشیاں ہم میں پائی جاتی ہیں. میں کسی وزیر کے دفتر میں چلا جاؤں تو چال ہی علیحدہ ہو جائے گی, نخرے ہی علیحدہ ہو جائیں گے. باہر نکلتے ہوئے چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں وہ اگر ابھی مجھے دیکھ لینا میں کہاں سے کسے مل کے آ رہا ہوں, وہی چیز سنبھلنے میں نہیں آئے گی. اسی پہ بڑا ناز ہوگا, اسی پہ بڑا فخر ہوگا کہ کسے مل کے آ رہا ہوں. مجھے تھوڑا سا عہدہ مل جائے, والدین کیا بھولنے ہیں, استاد کیا بھولنا ہے, نبی بھول جاتا ہے. مجھے تھوڑا سا پیسہ مل جائے, مجھے بیٹے کی میرے شادی ہو جائے, بیٹے کی شادی کی تقریب میں سنت بھول جاتی ہے, نبی بھول جاتا ہے. مجھے عہدہ مل جائے, نبی بھول جاتا ہے. میں کسی وزیر کے دفتر میں چلا جاؤں, توجہ, نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے, توجہ, میرے دو جملے سنیے گا. میں کسی وزیر کے دفتر میں چلا جاؤں, نبی بھول جاتا ہے. آقا کہاں پہنچے. میں ایک جملہ رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. خطیب حضرات تشریف فرما ہوں گے, طلباء اور علماء کے چہرے کچھ دکھائی دے رہے ہیں. رجب کا مہینہ ہے, 27ویں رجب آ رہی ہے. معراج کی گفتگو وہ یقیناً کریں گے. میں ان کی خدمت میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. آقا کہاں پہنچے. تفصیلات والا خطیب ہوں ہی نہیں, بیان کیے ہی نہیں کرتا تفصیلات والے. آقا کہاں پہنچے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں زمین پر, زمین پہ ہیں آپ کے پاؤں, آپ اوپر نگاہ اٹھائیں, تارے ہیں تو آپ کو دکھائی دیں گے, چاند ہے تو دکھائی دے گا, آسمان دکھائی دے گا, دوپہر کا وقت ہے تو سورج دکھائی دے گا. کروڑوں میل کا فاصلہ ہے. آپ کی نگاہوں نے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر لیا ایک لمحے میں.
نگاہ کی رفتار آپ کے ذہن میں آ گئی؟ نگاہ کی رفتار ذہن میں آ گئی؟ آپ کے پاؤں زمین پر ہیں، آپ اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں، آسمان دکھائی دیتا ہے، تارے دکھائی دیتے ہیں، سورج دکھائی دیتا ہے، آپ کے پاؤں زمین پر ہیں۔ ارے میرے آقا کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ جہاں کسی نوری، ناری، عرضی، خاکی، سماوی کی نگاہ نہیں پہنچی، وہاں آقا کے قدم پہنچے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچی، وہاں آقا کے قدم پہنچے۔ میں کسی دفتر میں جاؤں تو نبی بھول جائے، اور مجھے کوئی دوست کہے نا، میرا رشتہ دار کہے اس افسر سے تیری الیک سلیک ہے، ہیلو ہائے ہے، تو میرا بھی یہ کام کرا دینا، تو اسے تو کہہ دوں گا ہاں کرا دوں گا، اندر جاتے ہوئے کہوں گا پہلے اپنا تو نبیڑ لوں، وہ تو دیکھا جائے گا، خواہ وہ کہنے والا بھائی ہے، دوست ہے، باپ ہے، استاد ہے، محسن ہے، کوئی بھی ہے، پہلے اپنا تو نبیڑ لوں، پہلے اپنا دامن تو، پہلے اپنا پیٹ تو بھر لوں جو کبھی بھرتا ہی نہیں، پہلے وہ تو بھر لوں۔ میں کسی دفتر میں جاؤں، میں جملے سمیٹ رہا ہوں اپنے، میں کسی دفتر میں جاؤں، توجہ کنیا والوں توجہ، میں کسی دفتر میں جاؤں تو مجھے نبی بھول جائے، آقا وہاں پہنچے، میرے آقا کو اللہ فرماتے محبوب آ گئے، دیا گیا، محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے، سبحان اللہ، تحفہ دینے چلا ہوں صرف مجھے ہائے ہائے، تحفہ دینے چلا ہوں محبوب صرف تجھے۔ جی اللہ دیجئے، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں ترجمہ آپ کو سناؤں۔